سند کی دلیل نہیں دے پائے. اب دیکھیے مجھے تو صرف یہ دیکھنا تھا کہ یہ دلیل دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے، لیکن نہیں دے پائے. الحمدللہ رب العالمین. قرآن عظیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اور یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے. اگر کوئی یہ کہ میں بہت بڑا عالم ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو غرور ہے، کیونکہ سب سے بڑا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے قرآن کے مطابق وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا مجھے علم دیا ہے، اگر یہ کوئی یوں کہے کہ صاحب میں بہت بڑا عالم ہوں تو یہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. اگر عربی جانتا ہوگا تو سنسکرت نہیں جانتا ہوگا، سنسکرت جانتا ہوگا تو فارسی نہیں جانتا ہوگا. یہ ہر علوم اس کے پاس نہیں ہوتے، کسی نہ کسی علم میں جاہل ہوتا ہے، سب علم میں وہ ماہر نہیں ہوتا ہے. تو الحمدللہ مفتی صاحب تو جواب نہیں دے پائے، اور یہ میرے پاس 2 سندیں ہیں. کتنی سندیں بھیا ذرا ادھر فیکس کرو، کتنی سندیں ہیں؟ 2 سندیں ہیں. ہاں ایک منٹ، ابھی بات پوری ہونے دے، بات میں خود دکھاؤں گا. یہ جو سند ہے یہ سرکاری یونیورسٹی کی ہے، نئی دلی سے، سرکاری یونیورسٹی کی نئی دلی سے ہے. یہ مجھے جب میں سرکاری سند کا متحمل ہوں تو مجھے اب فریق مخالف سے سرکاری یونیورسٹی کی ہی سند چاہیے، نہ کہ پرائیویٹ کسی مدرسے کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہاں سے میں نے حفظ کیا ہے، الحمدللہ میں حافظ ہوں، یہ اس مدرسے کی سند ہے اہل سنت کی. میرے پاس 2 سندیں ہیں، ایک حفظ کی ہے اور دوسری یہ عالم کی ہے سرکاری یونیورسٹی سے. تو مجھے فریق مخالف سے سرکاری اسکول کی، سرکاری مدرسے کی سند چاہیے. لو بھیا دکھا دو انہیں، میرا وقت ختم ہو گیا. ہو گیا صحیح ہے. تشریف رکھیں آپ لوگ، لائیے بیٹھیں آپ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفیقان محترم، میں نے شروع میں اسی لیے یہ بات کہی تھی کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے. آپ نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک، علماء اہل سنت کے نزدیک قرآن و حدیث کے علاوہ بے شمار کتابیں ایسی ہیں جو سند کا درجہ رکھتی ہیں، ہزاروں کتابیں. مثلا آپ کو قرآن کریم کی تفسیر اپنے من سے کرنے کی اجازت نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو میرے اوپر جھوٹ باندھے وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے، اور جو قرآن میں اپنی رائے سے اور اپنے من سے، جس کی تائید اقوال صحابہ اور ائمہ سے نہ ہوتی ہو، اپنی طبیعت سے قرآن میں کچھ کہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو قرآن کی تفسیر کو جاننے کے لیے تفسیر کی معتبر کتابیں ہیں، حدیث کی شرح کو جاننے کے لیے حدیث کی بہت ساری معتبر کتابیں ہیں. اسی طریقے سے اصول مناظرہ کو جاننے کے لیے یہ مستند کتاب ہے. اگر ان کے نزدیک یہ کتاب مستند نہیں ہے تو انکار کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اپنے آپ کو یہ اہل سنت سے کہتے ہیں اس لیے مجھے یہ امید نہیں ہے کہ وہ انکار کریں گے. ہمارے نزدیک جس طرح سے قرآن اور حدیث دلیل ہے، اسی طریقے سے معتبر علماء کی کتابیں اور ان کے ارشادات بھی دلیل ہیں، اور انہوں نے بے دلیل وہ باتیں نہیں کہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن سے کوئی ثبوت نہیں دیا، جبکہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. قرآن خود کہتا ہے جاہلوں سے مباحثہ مت کرو، عالموں سے کرو، یہ قرآن کا حکم ہے. اور
آپ چونکہ قاری صاحب معذرت چاہتا ہوں، آپ نے جو سند دکھائی ہے یہ عالم کی سند نہیں ہے. کہیں آپ نے 2-4 کتابیں اردو کی پڑھ لی ہوں گی اور یہ ڈپلوما ہے جو آپ نے لے لیا. اس کا مطلب آپ کے پاس عالم کی سند نہیں ہے. اور مناظرہ کے لیے دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے. آپ کو میں عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں قاری صاحب آپ یہ عبارت عربی کی نہیں پڑھ سکتے ہیں، خدا کی قسم نہیں پڑھ سکتے ہیں. اگر پڑھ سکتے ہیں تو عبارت یہ ہے، آپ اس کو پڑھ کر کے اس کا ترجمہ بتائیے، اور نہیں تو پھر میں ابھی اس کا مطلب بتاتا ہوں. آپ نے جو سند پیش کی ہے یہ اردو پڑھنے والوں کی جو ڈپلوما کرتے لوگ گھر پہ بیٹھ کر کے، یہ عالم کی سند نہیں ہے. آپ لوگ نہیں بولیں، چپ بیٹھے رہیں. یہ کتاب ان کو دے دیجئے، اگر وہ پڑھ کر کے اس کا مطلب بتا دیتے ہیں تو پھر میں یہ تیسری بار ان کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تم بیٹھو. آپ لوگ دیکھیے حالات اور سمجھیے. اب میں اگر ہم چونکہ اہل سنت و جماعت سے ہیں، ہم اپنے اکابر کو قابل اعتبار مانتے ہیں، ان پر ہمارا اعتماد اور بھروسہ ہے. اور یاد رکھیے یہ کوئی ایسے عالم نہیں ہے کہ جن کو آپ بریلوی کہہ کر کے نظر انداز کر دیں. ان کا انتقال 1083 ہجری میں ہوا، گویا تقریباً 400 سال پہلے کی یہ کتاب ہے. یہ 400 سال پہلے، گنتی میں ادھر ادھر ہو سکتا ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ مناظرہ کو مناظرہ کیوں کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے. میں عربی عبارت اس لیے نہیں پڑھوں گا تاکہ وہ دوبارہ اس کو نقل نہ کر سکے. ترجمہ پڑھ رہا ہوں، عبارت وہ پڑھ دیں، پوری مجلس پر ان کا احسان ہوگا، پوری مجلس پر ان کا احسان ہوگا. ینبغی ان یکون المناظران. اب آگے میں نے اس لیے اتنی پڑھ دی کہ آپ لوگوں کو یہیں سے پڑھ کر کے وہ سنائیں گے، جس میں لکھا ہوا ہے دونوں مناظر کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہم پلہ ہوں، ان میں سے کوئی بہت بلند نہ ہو اور کوئی بہت نیچا نہ ہو، ورنہ گفتگو نہیں ہوگی بلکہ آپس میں جھگڑا ہو سکتا ہے. اور جب علماء رہیں گے تو وہ اپنے درجے کا لحاظ کریں گے، وہ اپنی گفتگو میں بھی عامی الفاظ اور بازاری لب و لہجہ اختیار نہیں کریں گے. اس لیے انہوں نے یہ شرط رکھی ہے. اور یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے رشیدیہ، اور پھر اس کے مصنف کی تاریخ وفات 1083 ہجری ہے، یہ 1446 ہجری چل رہا ہے. آپ لوگ گن لیجئے کہ کتنے سال ہو گئے. اعلیٰ حضرت اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یہ اس وقت کی کتاب ہے. اگر اتنے قدیم علماء کی کتابیں بھی معتبر نہیں تو پھر دین کا دفتر آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ کن کی باتیں معتبر ہوں گی؟ اس لیے میں نے کہا، اور انہوں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، یہ بہت بڑے عالم تھے اس زمانے کے، تو انہوں نے جو کچھ لکھا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھا ہے. قرآن سے میں نے آیت کریمہ پیش کی کہ جاہل سے بحث کرنا یہ علماء کا کام نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ بحث و مباحثہ کرنے کے لیے اگر آپ عالم ہیں تو سامنے والا بھی عالم ہونا چاہیے. اور عالم کے بارے میں ہم کیسے جانیں گے؟ اس کے جاننے کا ایک طریقہ اس کی سند ہے. جیسے ابھی ہم نے آپ کے بارے میں جانا کہ آپ نے صرف اردو میں ڈپلوما کیا، تو یہ ہم نے کیسے جانا؟ کیسے اس کو جانا؟ آپ نے اگر یہ نہ دکھایا ہوتا تو ہم نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسری جماعت کے عربی مدارس میں پڑھنے والے طلبہ سند حاصل کرتے ہیں، آپ نے وہ سند حاصل کی. میں الحمدللہ تقریباً 2.5 درجن کتابوں کا رائٹر ہوں. ہزاروں شاگرد میرے پڑھائے ہوئے شیخ الحدیث، مفتی اور مبلغ اور دنیا بھر میں وہ دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں. میں اپنا وقت ایسے لوگوں پر ضائع تھوڑی کروں گا. میں ابھی ان حضرات کی دعوت پر اس لیے آیا کہ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ سنی علماء کے پاس کوئی مناظرہ کرنے والا نہیں ہے، ورنہ میں پرسوں سے بیدار ہوں. اور ابھی سفر کر کے مجھے ایک بڑے دارالعلوم میں جانا ہے، الجامعۃ الاسلامیہ روناہی میں رات میں خطاب کرنا ہے یو پی کے اندر. تو میں آپ کا بھی وقت قیمتی سمجھتا ہوں، اپنا بھی. انہوں نے یہ سند پیش کی، یہ عالم دین نہیں ہے، اور جب عالم دین نہیں ہے تو عربی کتاب کیا پڑھیں گے؟ مناظرہ کے لیے اصول مناظرہ کا ہونا ضروری ہے. یہ ہم نے نہیں طے کیا ہے، یہ خود آپ نے ہم کو لکھ کر کے دیا ہے. تو جو 8 شرطیں آپ کی ہیں، آپ ان شرطوں کے بارے میں بتائیے. ان میں سے کسی ایک شرط کے بارے میں بتائیے کہ یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ نے یہ 8 شرطیں لکھ کر کے ہمارے پاس بھیج کر کے وہ یا قرآن کی بھی مخالفت کی اور حدیث کی بھی مخالفت کی. اور پھر آپ نے یہ سند پیش کی. آپ نے مجھ سے کہا جب حضور کے زمانے میں سند نہیں تھی تو مانگتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے ایک یونیورسٹی سے جا کے کیوں مانگا؟ آپ نے بھی تو رسول پاک کے
अकवाल की मुखालफत की, हम दारुल उलूमों में जाकर के रसूल पाक का इल्म जहां पढ़ाया जाता है वहां भीख मांगते हैं, और आप कहीं और जाकर के भीख मांगते हैं। फर्क यह है इल्म में, हम इल्म मुस्तफ़ा हासिल करते हैं दारुल उलूमों में जहां पे वाकई रसूल पाक का इल्म पढ़ाया जाता है, और आप जाकर के यूनिवर्सिटी से सिर्फ सनद लेते हैं। इसका मतलब है कि आप अभी फन मुनाजरा के उसूल से आगाह नहीं हैं। अगर हैं तो इन 8 शर्तों के बारे में बताइए, ये कुरान और हदीस में शर्तें कहां मज़कूर हैं जिसको आपने हमारे पास इरसाल फरमाया है। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं और ये किताब फिर मैं भेजवाता हूं, उनसे कहिए इबारत पढ़ करके बताए ये शर्त है कि नहीं।